बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। सियासी लड़ाई पार्लियामान के अंदर भी लड़ी जा रही है और बाहर भी। इमरान खान साहब जेल में मुक़य्यद हैं और वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने सियासी जमातों के साथ भी नबर्द आज़मा होना है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नबर्द आज़मा है, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हैं, वो उनके खिलाफ मुसलसल एक इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनको भी हैंडल करना है उन्होंने। और फिर सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मसाइल हैं वो उनका भी सामना करना पड़ रहा है उनको। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप जिनको इमरान खान साहब के वोट बैंक की वजह से वो आज ईवान में मौजूद है, वो इतनी नाशुक्री है कि वो बजाय इसके कि आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद रखे, इत्तफाक और इत्तेहाद के बजाय वो आपस में ही उलझे हुए हैं और छोटे छोटे ओहदों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और इमरान खान साहब जो कि जेल में कैद हैं, वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर मौजूद हैं ये छोटे छोटे इश्यूज पे एक दूसरे के साथ नबर्द आज़मा है और बाकायदा तौर पे टीवी चैनल्स पे आके अपना रोना धोना जो है वो रोते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रोते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है कि आज भी इस्लामाबाद इस्लामाबाद वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इहतसाब अदालत हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो और जेल के अंदर ट्रायल हो, सबके हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके रहनुमा जो हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा केस है अलकादिर ट्रस्ट में दरख्वास्त जमानत थी इमरान खान साहब की और उसमें अपीयर होना था। नैब के प्रोसिक्यूटर ने सरकारी इमरान खान साहब के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और आज उन्होंने तशरीफ लाना था, लेकिन सरकारी वकील आज तशरीफ नहीं लाए। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो इंतजार करते रहे, लेकिन तशरीफ नहीं लाए नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज साहब और शहबाज खोसा एडवोकेट बैरिस्टर सलमान सफ्तर और दीगर वकला पीटीआई के इमरान खान साहब के वो मौजूद थे। और उन्होंने फरमाया कि जी आज हम जो है वो हमारे वकील सरकारी वकील यानी कि अवेलेबल नहीं है। ये दरख्वास्त जो आज की तारीख जो है वो उन्हीं की दरख्वास्त पर रखी गई थी। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसके बावजूद मैं आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर अगर वो ना आए तो फिर हम फैसला कर देंगे। ये कहा यही जाता है, लेकिन होता नहीं है। अगली तारीख पर वो आएंगे, 6 मई की तारीख रख दी है उन्होंने। 1 हफ्ता लेना था वो ले लिया और इसका वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान को जेल से बाहर आने से रोका जाए टेक्निकल ग्राउंड्स पे, यानी कि जब तक आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे वो बाहर नहीं आ सकेंगे। और ये उनको पता है, सरकारी वकला को भी और इमरान खान साहब के मुखालिफिन को भी और उनको भी जिन्होंने सजाएं दिलवाई हैं और जिन्होंने सजाएं दी हैं, उनको भी पता है कि जब भी ये केस कंक्लूड होगा, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी किसी भी सूरत में वो जेल में नहीं रह सकेंगे और ये सारी की सारी सजाएं खत्म होनी है। लेकिन अब उनको मसनूई तरीके से एक आर्टिफिशियल वे में एक डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करके उनको रोका जा रहा है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि असल मसला ये है कि इनसे गवर्नेंस इनके कंट्रोल में नहीं है और ये आपस में ही खेल रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। वजीर खजाना की बनती नहीं है जनाब इसहाक डार साहब से। इसहाक डार साहब चाहते हैं वजारत खजाना मेरे कंट्रोल में रहे और औरंगजेब साहब कहते हैं कि मैं वजीर खजाना हूँ। दूसरी जानिब वजीर दाखिला नकवी साहब को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज ग्रुप और मरियम ग्रुप और शहबाज साहब जो है वो भी बेबस और लाचार हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास कोई इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और उस तरफ तो ये तवज्जो दे नहीं रहे, बल्कि बिल्कुल ये अपोजिट साइड पे चल रहे हैं और आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट मसला वो है किसानों का। ये ज़रूर मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। इसको जितना भी ज़्यादा बयान किया जाए कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज इस बारे में एक स्टेटमेंट इशू की है और पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी में ताख़ीर के खिलाफ किसानों के एहतजाज का मामला। उसकी वजह यह है कि जो सरकारी अरकान है, सरकार के मुस्लिम लीग नवाज के अपने अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो भी इस वक्त शोर मचा रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी वावेला कर रहे हैं कि जनाब गंदम का जो मामला है, गंदम की खरीदारी का, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और अगर ये खरीदारी नहीं हुई गंदम की, किसान रुल जाएंगे, किसान के साथ साथ
مسلم لیگ نواز کا بٹھا بیٹھ جائے گا، مزید بٹھا بیٹھ جائے گا، پہلے تو ہوا ہی ہوا ہے اور ایک نیا عذاب جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے اور ایک گندم نہیں خریدی جا رہی، دوسرا کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پریس کلبوں میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی پریس کانفرنس کرنے کا ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پولیس گردی اور پنجاب گردی جو ہے وہ عروج پر اس وقت موجود ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کسانوں اور زراعت کو ناقص پالیسیوں کی بھینٹ چڑھا کر تباہ کیا جا رہا ہے اور کسان دشمن حکومت کی جانب سے کسان بورڈ پنجاب کے سربراہ کی گرفتاری سمیت غیر قانونی چھاپوں کے ذریعے قیادت کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ گندم کی خریداری سے متعلق نااہل اور نالائق حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث کسان اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ سے کہیں کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جاتی عمرہ کے کسان اور عوام دشمن قزاقوں کے ہاتھ جب بھی اقتدار لگا انہوں نے کسان کا بدترین معاشی استحصال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی جاتی عمرہ کی حکومت آتی ہے تو اس میں جو کارخانہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، ساہوکار ہیں، وہ ترقی پاتے ہیں اور کسان جو ہے وہ رل جاتا ہے اور کسانوں کو کبھی کچھ نہیں حاصل ہوا۔ تو یہ ایک بار پھر وہی جو ہے ایپیسوڈ دہرایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی کسان کا برا حال ہے۔ ایک نکمی، نااہل اور مجرم حکومت کی بدترین معاشی پالیسیوں کا سارا بوجھ کسان پر لادنے کی روش نہایت قابل مذمت ہے۔ کسان کو امدادی قیمت سے 20-25% کم نرخوں پر گندم کی فروخت کے امکانات سے دیہی معیشت خصوصاً کسان کو اربوں روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد ایک اور بھی بتا دوں، یہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اس میں کاکڑ حکومت کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے اور نقوی سرکار کا بھی، دونوں کا، کیونکہ انہوں نے نگراں حکومتوں میں بھی ایسے فیصلے کیے اور وہ بھی کسانوں کے دشمن نکلے اور باقی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی دشمن نکلی ہے۔ جبکہ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حکومت نے تمام کسانوں سے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حد تک انہوں نے کہا کہ تمام گندم جو ہے وہ ہم خریدیں گے، گورنمنٹ خریدے گی اور وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے، صرف یہ پنجاب میں ایشو آ رہا ہے۔ اکتوبر میں حکومت کی جانب سے ضرورت سے زیادہ 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا خمیازہ آج کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور حکومت وضاحت پیش کرے کہ بلا ضرورت انتہائی مہنگے داموں درآمد کی گئی گندم کے پیچھے کیا حکمت عملی کار فرما تھی اور اس کے مثبت اثرات سامنے کیوں نہیں آئے۔ امدادی قیمت سے نہایت کم نرخوں پر گندم کی فروخت اور حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری میں تاخیر جیسے بد انتظامیوں کا براہ راست اثر مہنگی آٹے کی صورت میں عوام پر پڑے گا۔ ابھی تو یہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ سیزن ختم ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ کرائسس کتنا بڑا ہے اور یہ سارا سال یہ کرائسس بار بار سر اٹھاتا رہے گا، کیونکہ یہ گندم اگر گورنمنٹ نہیں خریدے گی تو پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پھر گندم سمگل بھی کرے گا اور شارٹ بھی کرے گا، شارٹیج بھی ہوگی، قلت بھی ہوگی، تو پھر اگین عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے ملک کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کسان کی معیشت سنوارنے اور اس کی محنت کا بہتر صلہ دینے کی قابل تحسین پالیسی اپنائی اور اب واقعتاً بزدار جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں پنجاب کو، پنجاب کے کسانوں کو، سب کو یاد آ رہے ہیں کہ ان سے تو ہزار درجے عثمان بزدار کی حکومت بہتر تھی، جن کے دور میں کم از کم عمران خان صاحب کی پالیسیاں اور عثمان بزدار کی پالیسیاں کم از کم کسانوں کو خوشحال کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوشحال ہو گیا تھا کسان، لیکن اب وہ ساری خوشحالی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسان کو معقول بروقت ادائیگیاں کروائی گئیں اور کسان کی خوشحالی کے لیے مجموعی طور پر 1100 ارب روپے دیہی معیشت میں شامل ہوئے اور آج بھی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت بالکل فارغ ہے، وہ صرف پولیس وردی پہن لے یا پھر ٹک ٹاکر کے طور پہ ایک اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا لے، وہ دی بیسٹ ہے، اس کے علاوہ عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے معاملات میں سپریم کورٹ کا کیس بھی آ گیا، 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے، کل ہیئرنگ ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے انکوائری کمیشن کے لیے نئی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار بھی آ گئی ہے میدان میں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی درخواست دائر کر دی ہے اور ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ بار خدا یار مولا نے داخل کی ہے اور ایم ڈی یہ درخواست دائر کی گئی ہے جی ایم چودھری کی طرف سے اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ 6 ججز کے خط پر تحقیقات کے لیے 3 ججز پر انکوائری کمیشن کمیٹی تشکیل دے
اور جو پہلا یک رکنی کمیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے اور کمیشن عدلیہ میں مداخلت کے ذمہ داروں کا تعین کرے۔ سپریم کورٹ انٹیلیجنس اداروں کے افسران کے اختیارات اور ذمہ داریوں کے تعین کے لیے قانون سازی کے احکامات دے۔ ایجنسیوں کے کردار کے تعین کے لیے قانون سازی کرتے وقت سپریم کورٹ کے فیض آباد دھرنا فیصلہ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور یہ سارا کیا گیا اس میری درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت قانون، وزارت داخلہ اور کابینہ ڈویژن کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ اس وقت سچویشن چل رہی ہے جی وہ ہے کہ آج ایک تو اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے، اور ان کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے کیونکہ اس وقت باہر بہت زیادہ کنفیوژن چل رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور کی کافی تفصیلی نشست ہوئی اور ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی بات چیت ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، اور کس کو ہونا ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب آئندہ چند دنوں میں فیصلہ کریں گے پارٹی سے مشاورت کے بعد۔ شیر افضل مروت یا کوئی اور نام ابھی تک فائنل نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس بارے میں پارٹی دیکھ رہی ہے اور اس بارے میں صلاح مشورہ چل رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب نے کل ایک تجویز دی اور انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان سے باہر آ جانا چاہیے اور استعفے دے دینے چاہیے، اور اس کے بعد آج انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا ذاتی بیان ہے اور میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کیونکہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام ہے، اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ اس کو میں پارٹی کی سطح پہ بھی رکھوں گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں ایسا کوئی قدم اٹھانے کے لیے نہیں سوچ رہی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں میں رہے گی اور اسمبلیوں میں رہ کے عدالتی جنگ لڑے گی، قانونی جنگ لڑے گی، اور عدالتی جنگ اور قانونی جنگ لڑنے کے بعد اپنا حق واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور فی الوقت ایسا کوئی بھی جو ہے اس رائے کو پذیرائی نہیں ملے گی کہ فوری طور پہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں لائیو سیشن میں جب کروں گا، لائیو گفتگو کچھ تقریباً 7:30 کے قریب، تو اس میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ اختیار کس کو دیا ہے۔ فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی رہنما کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جب تک کہ میں گو ہیڈ نہ دوں اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور MQM سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔